ان کی قیادت کرنے والا اور اس لشکر کا سپہ سالار ابو جہل مکہ میں بڑا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا اس نے، اس ظالم نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو جس طرح فرعون کو اس کے محلات سے نکال کے لا کے سمندر میں غرق کر دیا گیا، ایسے ہی اس ابو جہل کو، اس فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکالا اور لا کے بدر کے کنویں میں اس کو غرق کر دیا گیا۔ آج اس کی موت کا وقت آ گیا، بڑا دنیا پہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا، اور پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار بھی اس نے کیا، 1000 کا لشکر بھی یہی لے کے آیا میدان بدر میں، اور پورے غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور میدان بدر میں چکر کاٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابو جہل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سپہ سالار تھا تو ظاہر ہے پوری حفاظت کے اندر رکھا گیا تھا اس کو۔ لیکن 2 انصاری صحابی، 2 مسلمان بچوں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کروا دیا۔ 2 انصاری صحابی اس کی تلاش میں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں طرف دائیں اور بائیں 2 جوان کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا بھتیجو تم نے اسے کیا کہنا ہے، ظاہر ہے وہ تو بڑی حفاظت میں اور سپہ سالار ہے تو حفاظت میں رکھا گیا۔ تو فرمانے لگے سنا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ آج اس کو قتل کر کے جہنم رسید کریں گے، یا یہ ہے کہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو یہ جذبہ دیکھا تو فرمانے لگے عبد الرحمن بن عوف، میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے نا ابو جہل ہے اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میدان بدر میں اچانک اس ابو جہل کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ کچھ سانسیں باقی ہیں، تو ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا اللہ کے دشمن آج تجھے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ذلیل و رسوا کر دیا، مسلمانوں کے خلاف پوری زندگی تو نے مخالفتیں کی اور دشمنی کی ہے اور ظلم کیا ہے اور اس کی گردن کو کاٹ لیا۔ اور ادھر وہ دونوں بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کے دوسرا بولا نہیں اللہ کے رسول اس نے تو پہلا وار کیا، گھوڑے سے میں نے گرایا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو حضور نے جب دیکھا دونوں کی تلواروں سے خون بہ رہا ہے تو آپ وسلم فرماتے ہیں آپ دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا۔ اور ادھر سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لا کے ابو جہل کی گردن حضور کے قدموں میں پیش کر دی۔ اس موقع پہ حضور نے فرمایا تھا فرعون هذه الامہ، یہ ہے میری امت کا فرعون۔ تو اس طرح صرف ابو جہل نہیں 70 بڑے بڑے نامور سردار ان کے قتل کر دیے گئے، اور قریشیوں کا غرور جو تھا اس جنگ کے ذریعے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے خاک میں ملا کے رکھ دی۔ مسلمانوں کے بھی 14 شہید ہوئے جن کو عزت و احترام کے ساتھ میدان بدر میں ہی مدفون کر دیا گیا، اور ان کے جو 70 قتل ہوئے ان کو میدان بدر کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر اس وقت ان سے مخاطب ہو کر فرمایا 13 سال تک دعوت دیتا رہا نہیں سنی۔ حضور نے فرمایا آج یہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گڑھے والو بتاؤ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا پایا ہے تم نے؟ اور بلا شبہ مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ یہ غالب کرے اس دین کو تمام کے تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار لگے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں رہے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول اہل بدر جو ہیں، بدر والے جو ہیں، ان کو آپ صحابہ اکرام میں سے کیسا سمجھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من افضل المسلمین، بلا شبہ بدر والے تمام مسلمانوں سے افضل۔ تو جبریل کہنے لگے وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، حضور یہی معاملہ فرشتوں کا ہے، جس طرح بدر والے صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اسی طرح وہ ملائکہ جو بدر میں اترے ہیں مسلمانوں کی نصرت کے لیے، وہ ملائکہ اور فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اطلع اللہ علیہ البدر، بدر والوں کی طرف اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جھانکا اور فرمایا
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اب بدر والو جو چاہے عمل کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں، معاف کر چکا ہوں۔ اللهم اجعلنا من التائبین هم بإحسان، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔